अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है इंसानी सरगर्मियों की इकसाम। सरगर्मी कहते हैं किसी काम का करना कि इंसान किस तरह का काम करता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। इनमें से कौन से काम हैं जो इंसान नफ़ा कमाने के लिए करता है और कौन से काम है जो इंसान नफ़ा कमाने के लिए नहीं करता। इंसान हमेशा दो काम करता है स्टूडेंट्स, या उस काम के अंदर उसको फ़ायदा होता है, उसको मुनाफा होता है, या दूसरे काम में उसको किसी किस्म की वेलफेयर होती है या उसको किसी किस्म का सुकून मिलता है। दो तरह के काम इंसान करता है। पहला आता है मुआशी सरगर्मियाँ। पिक्चर देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये जो पिज़्ज़ा बना रहा है आदमी, ये कोई पिज़्ज़ा बना के किसी को अल्लाह के लिए नहीं दे रहा। ये पिज़्ज़ा बना के जिसको देगा उससे पैसे लेगा, यानी कि ये आदमी पिज़्ज़ा बना के पैसे ले रहा है। यानी कि ये जो काम कर रहा है पिज़्ज़ा बनाने का, ये पैसा लेने के लिए कर रहा है, ये नफ़ा कमाने के लिए कर रहा है। वो तमाम काम जो इंसान करता है नफ़ा कमाने के लिए, ऐसी तमाम सरगर्मियाँ जिन्हें किसी मादी फ़ायदे या मुआवजे के हसूल की गरज से अंजाम दिया जाए, मुआशी या पैदावारी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। इनका ताल्लुक दौलत की पैदाइश यानी कि दौलत कमाना, इनके हसूल दौलत को हासिल करना या इसके खर्च करने से है। इनके ज़रिए इंसान अपनी मादी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए सरगर्म अमल रहता है, मसलन चीज़ें बनाना और बेचना, उस्ताद का तालिब इल्म को पढ़ाना, मजदूरी करना वगैरह। यानी कि इंसान जो चीज़ें बनाता है, जो चीज़ें बेचता है या जो खिदमत देता है किसी मुआवजे की खातिर, उससे हम कहते हैं मुआशी सरगर्मियाँ। अब मुआशी सरगर्मियाँ किस किस तरह की जा सकती हैं उसकी तरफ चलते हैं हम। इसको हमने तीन हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 मुलाजमत, नंबर 2 पेशा, नंबर 3 कारोबार। पहले हम आज पढ़ेंगे मुलाजमत के बारे में। इंसान मुलाजमत करता है, इंसान जॉब करता है। आपके वालिद साहब, आपके भाई बहन जॉब करते हैं, मुलाजमत करते हैं। क्यों करते हैं? ऑब्वियसली वो कोई नफ़ा कमाने के लिए, तनख्वाह लेने के लिए करते हैं। यानी कि मुलाजमत की जाती है पैसे हासिल करने के लिए, इसलिए मुलाजमत आती है मुआशी सरगर्मी में। मुलाजमत भी मुआशी सरगर्मियों की एक किस्म है जब कोई शख्स तयशुदा मुआवजे पर बाकायदा मुआहदा के तहत किसी शख्स, अदारे या हुकूमत के पास काम करता है तो उसे मुलाजमत का नाम दिया जाता है। जब भी आप जॉब करेंगे, आप मुलाजमत करेंगे, तो आपका मुआवजा, आपकी सैलरी पहले फ़िक्स की जाएगी। मुलाजमत की भी 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 सरकारी मुलाजमत यानी कि गवर्नमेंट, नंबर 2 नीम सरकारी, ये भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के अंडर, नंबर 3 प्राइवेट मुलाजमत, गैर सरकारी मुलाजमत। नंबर 2 आता है इसमें पेशा। देखें, अब आपके पास 10 किस्म के पेशे के लोग सामने आपको नज़र आ रहे हैं। अगर कोई शख्स इल्म या हुनरमंदी की बुनियाद पर अपनी खिदमात कीमतन पेश करे, अब एक दर्जी है, एक डॉक्टर है, एक वकील है, ये अपनी खिदमात देते हैं पैसा हासिल करने के लिए। अगर कोई शख्स इल्म या हुनरमंदी की बुनियाद पर अपनी खिदमात कीमतन पेश करें तो उसे पेशे का नाम दिया जाता है। मसलन डॉक्टर चेकअप करता है मरीज़ का, बदले में पैसे लेता है। वकील आपका मुकदमा लड़ता है, बदले में पैसे लेता है। उस्ताद आपको पढ़ाता है, बदले में पैसा लेता है। अगर पेशावर लोग अपनी खिदमात बग़ैर मुआवजे के पेश करें तो फिर इनका शुमार गैर मुआशी सरगर्मियों में होगा। यानी कि यहाँ से एक बात हमें समझ आ जाए, गैर मुआशी सरगर्मियाँ जो होती हैं ये बग़ैर मुआवजे के लिए किया जाता है। अगर कोई डॉक्टर आपका चेकअप करता है और आपसे पैसे नहीं लेता तो वो किस में आएगा? गैर मुआशी सरगर्मी में।
ڈاکٹر کی میں نے آپ کو مثال دی، اسی طرح وکیل آپ کا مقدمہ لڑتا ہے، آپ سے پیسے نہیں لیتا، تو وہ بھی کس میں آئے گا؟ غیر معاشی سرگرمی میں۔ نمبر 3 ٹائپ اس میں آتی ہے کاروبار۔ اب میں نے اگزامپل آپ کے سامنے ایک امیج دی آپ کو اوپو موبائل فون کی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ شاپ پہ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے ایک اوپو کا اس طرح کا سیٹ دے دیں، اس طرح کا موبائل فون دے دیں، اور وہ آپ کو اللہ کے نام پہ دے دیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آبویسلی یہ جو کمپنی ہے اوپو، یہ کام کرتی ہے پیسے کے لیے، یہ موبائل فون بنا کے بیچتی ہے پیسے کے لیے۔ کاروبار میں ایسی معاشی سرگرمیاں شامل ہیں جو نفع کمانے کی غرض سے اشیاء کی تیاری، یعنی کہ چیز کو بنانا یا ان کے تبادلے کے سلسلے میں اختیار کی جاتی ہیں۔ چیز کو بنا کر آگے اس کی ٹریڈنگ کرنا، آگے کسی بندے کو دے کر آنا پیسے کے بدلے میں۔ کاروبار دراصل انسانی سرگرمیوں کا باقاعدہ اور مربوط نظام ہے جس کے ذریعے اشیاء کی خرید و فروخت یا مختلف خدمات فراہم کر کے انسانی خواہشات کی تسکین کی جاتی ہے۔ جب چیز بیچتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ان پیسوں سے ہم لوگ اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ اگرچہ نفع کمانا کاروبار کے بنیادی مقاصد میں شامل ہوتا ہے، تاہم اس میں کمی بیشی اور نقصان کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ دیکھیں، جب ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کاروبار کریں، کاروبار میں آپ کو ہمیشہ پرافٹ ہی ہو، کاروبار میں پرافٹ کے ساتھ ساتھ لاس بھی ہوتا ہے۔ ایسے کئی آپ نے سنا ہوگا اپنے بڑوں سے، فلاں نے کام کیا اور اس کو اتنے لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ لہذا ان سرگرمیوں کا معاوضہ یا نفع پہلے سے متعین نہیں ہوتا۔ جو آپ کا پیشہ ہے، جو آپ کی ملازمت ہے، ان کا معاوضہ پہلے سے طے ہو جاتا ہے، لیکن کاروبار کا معاوضہ پہلے طے نہیں ہوتا۔ غیر معاشی سرگرمیاں ایسی تمام سرگرمیاں جو کسی مادی فائدے یا معاوضے کے لالچ کے بغیر انجام دی جائیں، یعنی کہ ایسے تمام کام جو انسان بغیر پیسے کی لالچ کے کرتا ہے، غیر معاشی یا غیر پیداواری سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ یہ سرگرمیاں عموماً روحانی یا دلی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کی تقسیم درج ذیل ہے۔ پہلے ہم اس کی ایک اگزامپل دیکھتے ہیں۔ اب آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک بندے کا روڈ کے اوپر حادثہ ہوتا ہے، ریسکیو 1122 والے آتے ہیں، اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل اس کو چھوڑ کے اس سے کوئی کرایہ یا اس سے معاوضہ ڈیمانڈ نہیں کرتے، اور یہ کام وہ کرتے ہیں دلی جذبات کے لیے، اپنی روحانی تسکین کے لیے یہ کام کرتے ہیں، نیکی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ کوئی معاوضہ ان کاموں کا نہیں ہوتا۔ نمبر 1 والدین کے حقوق، نمبر 2 حب الوطنی، نمبر 3 مذہبی سرگرمیاں۔ والدین کے حقوق کی بات کر لیتے ہیں۔ والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ بھی لوگوں کے لیے معاشرتی اور مذہبی طور پر ضروری ہوتی ہے۔ آپ اپنے والدین سے پیار محبت کرتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے۔ آپ اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، آپ کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے۔ آپ ایسے، آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ آپ کی جاب نہیں ہے جس کے بدلے میں آپ کو پیسے ملیں گے۔ یہ صرف آپ کی غیر معاشی سرگرمی ہے تاکہ آپ کی معاشرے میں عزت اور وقار قائم رہے۔ نمبر 2 حب الوطنی، اپنے وطن سے محبت، اپنے وطن کی بقا اور سالمیت کے لیے کام کرنا، بغیر کسی معاوضے کے کوشش کرنا آپ کا ملک ترقی کرے۔ جیسے آج کل کی ہی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج کل کرونا وبا آئی ہوئی ہے، اور جو لوگ ملک کے لیے خدمات دے رہے ہیں، جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ سب کرونا ریلیف ٹائگر کا حصہ بنیں۔
اب اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اپنے ملک کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، جس کے بدلے میں آپ کو روحانی تسکین ملے گی، کوئی آپ کو معاوضہ نہیں ملے گا، اسے بولتے ہیں حب الوطنی۔ پھر آتا ہے جی مذہبی سرگرمیاں۔ ایسی سرگرمیاں جن کی ادائیگی تقریباً ہر شخص کے لیے مذہب کی طرف سے لازمی ہو، مثلاً نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور روزے رکھنا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا پیسے ملتے ہیں؟ بالکل نہیں ملتے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، پیسے ملتے ہیں؟ بالکل نہیں ملتے۔ صرف آپ کو روحانی تسکین ملتی ہے، آپ کو دل کا سکون ملتا ہے۔ ایسے تمام کام جو آپ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے کام آ جاتے ہیں ہمارے غیر معاشی سرگرمیوں میں۔ آج کے ٹاپک کو ہم دوبارہ تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے انسانی سرگرمیوں کے بارے میں۔ انسانی سرگرمیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے معاشی سرگرمی، ایک ہوتی ہے غیر معاشی سرگرمی۔ ایسی سرگرمی جن کا مقصد نفع کمانا ہوتا ہے وہ آتی ہے معاشی سرگرمی میں۔ ایسی سرگرمی جن کا مقصد نفع کمانا نہیں ہوتا، دل کا سکون ہوتا ہے، فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، وہ آتا ہے غیر معاشی سرگرمیوں میں۔ معاشی سرگرمیوں میں ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھیں، ایک کاروبار، ایک ملازمت اور ایک پیشہ۔ اسی طرح غیر معاشی سرگرمیوں کے اندر بھی ہم نے 3 ہی قسمیں پڑھیں، والدین کے حقوق، حب الوطنی اور مذہبی سرگرمیاں۔ بیٹا کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی اس کے اندر پرابلم ہو، بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے کتاب خرید لینی ہے۔ اس کے رائٹر میں نے بتایا تھا فرسٹ لیکچر کے اندر، قاضی شہزاد احتشام اس کے رائٹر ہیں۔ اصول تجارت کتاب کا نام ہے۔ آپ کتاب خریدیں گے، کتاب کے صفحہ نمبر 2 کے اوپر یہ مکمل ٹاپک لکھا ہوا ہے۔ آپ کتاب خرید کے اس ٹاپک کو پڑھیں، پھر بھی کوئی مسئلہ آتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں۔ ٹاپک کو پڑھیں، ٹاپک کو لکھیں، ہیڈنگ کے نام یاد کریں، اپنے پاس سوچ کے لکھیں اور مجھے چیک کروائیں۔ ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی اسائنمنٹس بھی کرتے رہیں گے۔ میں اسائنمنٹ آپ کو دیا کروں گا، آپ لکھ کے مجھے سینڈ کیا کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے بیٹا تب تک اللہ حافظ۔